جو ایک ریلائبل سروے ہے نا، ساری ہماری 3 سال کی یہ جو گفتگو ہے وہ اپنی جگہ ایک لفظ ہے، 70% لوگوں نے کہا کہ یار یہ مہنگائی اور بے روزگاری ہمیں کھا گئی۔ اب 70%، اب کون سا میرے پاس کون سے ایسے الفاظ لاؤں کہ میں آپ کو بتاؤں پاکستانی کس کر میں۔ اب آگے سنیں جو ہمارے ساتھ ہونے جا رہا ہے، اب نئے ٹیکسز آ رہے ہیں، بجلی اور پیٹرول، یہ 2 ایسی ہمارے لیے گال بن چکی ہے حکومت کے لیے۔ جب پیسے کم ہوتے ہیں ٹیکس لگاتے نہیں، ٹیکس کا سب سے انڈائریکٹ طریقہ کہ آپ بجلی مہنگی کر دیں، آپ گیس مہنگی کر دیں۔ اب سنیں اگلا مہینہ جو ہمارے لیے بہت بڑا چیلنجنگ آنے لگا ہے، وہ سب سے پہلے آپ کو جو وزیر خزانہ ہے وہ MNA ہے ہی نہیں، الیکٹڈ نہیں ہے، اور ان کے لیے شرط تھی 6 مہینے کی، اکتوبر میں آپ کا وزیر خزانہ کی ٹائم فش کہانی ختم، یا آپ وہ MNA بنے اور ابھی تک میرا حال ہے وہ نہیں بنے۔ پہلی بات اکتوبر کی میں بات کر رہا ہوں۔ دوسرا IMF کے ساتھ آپ نیگوسیشن میں جا رہے ہیں۔ تیسری بات FATF کا اجلاس ہو رہا ہے کہ آپ نے گرے لسٹ میں رہنا ہے کہ آپ نے بلیک میں رہنا ہے۔ میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر لائے، مگر اگر ہم گرے میں رہتے تو انٹرنیشنل ٹریڈ پہ ہمارا بہت نیگیٹو امپیکٹ آئے گا۔ اگر IMF کا براہ راست تعلق ہے افغانستان کے ساتھ، آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں کہ مغربی ممالک نے ہمارے جیسے ممالک کو کس طرح پکڑا ہوتا ہے، تو اگر افغانستان کے جو اثرات ہیں وہ آپ کو IMF سے نظر آئیں گے، وہ آپ کو FATF سے نظر آئیں گے۔ لیکن بڑی صاحب ملک صاحب ان کو ہماری ضرورت تو پڑ گئی ہے، نہیں انہوں نے اب تو ترلے کر رہے ہیں، ہر خدار اور خلافے سے فون آ رہے ہیں، ترلے آ رہے ہیں، مگر دیکھیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے تھوڑا سا آپ کا $7 ارب کا خسارہ ہے ایک مہینے کا ٹریڈ کا، آپ نے بڑا شوٹ ڈالا، مہینے کا نہیں ہوگا، مہینے کا $7 بلین کا، تو اگر اس طرح ہم جائیں $50-60 بلین کا ہمارا سارا بنتا جا رہا ہے، تو اس سے آپ دیکھیں ڈالر کا کیا حال ہوا ہے 4-5 دن میں۔ تو ویسٹ نے آپ کو ہلکی سی چونٹی بھی لگا دی کہ دیکھو اگر تم ہمارے ساتھ افغانستان میں تعاون نہیں کرو گے تو یہ کرے، کیا تعاون کریں کہ ان کو حملے کروائیں؟ آپ نے پھر جہاز بار کے وہاں لائے نا، ان گوروں کو لائے اپنے ملک میں، اسی لیے کہ آپ نے ان کو تو آگے جو میں کنکلوژن آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں، ہم ان کو مرنے دیتے وہاں پہ، برا ٹائم وہ چھوڑ دیں، میں اکانومی کی آپ بات کیا، برا ٹائم یہ کہ اللہ کرے کہ اگلا مہینہ پاکستان کے لیے اچھا ہے، اگر اچھا نہ ہے تو ہمارے لیے بہت زیادہ مہنگائی، ہمارے لیے تو کوئی مہینہ اچھا نہیں تھا۔ میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ یار اب بیچارے امریکیوں کو وہاں جوتے پڑ رہے تھے تو ہم ان کو تھوڑی جب نے دے دی تو کیا حرج ہے؟ حرج کیا ہے؟ یہ ساری لین دین کی گیم ہے، انہوں نے کیا حرج ہے ہم ان کو لین دین کی گیم، وہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے۔ اچھا جی، یہ اب بھٹی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو طالبان والا معاملہ ہے وہ انہوں نے گورنمنٹ بنا دی، جو بھی تھی بری گورنمنٹ انہوں نے بنا دی، اور سارے اب دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے یہاں پہ طاقتور تھے، ہم نے دیکھ لیا، وی نیور سپورٹڈ طالبان، ہم جیسے لوگوں نے تو کبھی نہیں کہا تھا، جب ان کو پیسے دے کے مجاہدین یہ کہتے تھے، جب انہوں نے انقلاب کو برباد کیا تھا اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ اب جن کو انہوں نے بنایا تھا انہیں سے جوتے کھا رہے ہیں، ان کو اب تسلیم کب کرنا ہے انہوں نے، اپنا چین وغیرہ نے اور دوسرے، اور اسلام آباد میں ان کے حوالے سے کیا ہے کہ جی کیسے بیہیو کریں گے، یہ کیا خبریں ہیں؟ دیکھیں قائد صاحب، اسلام آباد آج کل خبروں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میری 1-2 لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، میرے تو کانوں نے یقین نہیں کیا کہ آئندہ کیا ہو سکتا ہے، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ دیکھیں قائد صاحب، ایک میں آپ اور ملک صاحب یقین کر لیں، جس 90% عوام کی غربت، مہنگائی، اس کے بنیادی حقوقوں کی محرومی کا ہم رونا رو رہے ہیں، ان کے لیے ادھر کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے۔ دوسری طرف مالک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم اکیلے رہ گئے، نہیں، ہم یقیناً ایک اکانومی چیلنج ہے عمران خان صاحب کے لیے، مہنگائی، بے روزگاری، کرپشن بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن آپ نے پہلی دفعہ امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا، برطانیہ کے وزیر اعظم کو آپ نے کہا جو چارٹرڈ پلین آپ کا آ رہا ہے، آپ نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے، بھارت میں 100 گنا زیادہ کرونا وائرس تھا، ان کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا ہے۔ اس پچھلے 2 مہینے میں مجھے نہیں پتا آگے کیا ہوتا ہے، کون سا بڑا ملک ہے جس نے پرائم منسٹر آف پاکستان، آرمی چیف اور DG ISI سے بار بار منتیں نہیں کی، رابطے نہیں کیے، اس کا کردار ادا کرنے کا نہیں کہا، لیکن جو میں اور آپ روتے ہیں، غریب کا فیوچر اس ملک میں ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی ٹھیک نہیں تھا، ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ آج افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا ہے جس میں چین، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان اور پاکستان کے وزراء خارجہ شریک ہوئے ہیں، اور پاکستان نے اس اجلاس کی میزبانی کی ہے۔ اس کے علاوہ جو طالبان کی نئی حکومت وجود میں آئی ہے اس پر انٹرنیشنل کمیونٹی نے مختلف طرح کا تبصرہ کیا ہے، کچھ جگہوں سے تنقید بھی ہوئی ہے۔ ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ سینئر تجزیہ کار سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے سر، یہ جو اجلاس ہوا ہے یہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، کتنی اہمیت کا حامل آپ اس کو دیکھتے ہیں، اور کیا یہ افغانستان کے ریکگنیشن کی طرف ایک قدم ہو سکتا ہے؟ کیا اس بات کا امکان ہے کہ ہمسایہ ممالک وہ پہلے ممالک ہو سکتے ہیں جو افغانستان کو تسلیم کر لیں؟
دیکھیے اس کی ابتدائی جو تمہیدی گفتگو ہوئی تھی یا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی تھی، وہ تو اس سے پہلے گزشتہ روز جب ان تمام ممالک کے جو افغانستان کے لیے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہے ان کا جو اجلاس ہوا تھا محمد صادق کی قیادت میں، اسی میں ہی ہوا تھا، اور ایک براڈ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی پڑوسی ممالک چین اور روس کے درمیان کے طالبان کی حکومت سے متعلق کوئی بھی فیصلہ مل کے کیا جائے گا، اور اس حکومت کی اناؤنسمنٹ تک بڑی حد تک ایران، پاکستان، چین اور یہ سب ایک پیج پہ نظر آ رہے تھے۔ البتہ حکومت کی اناؤنسمنٹ کے بعد دو ممالک کا رویہ تبدیل نظر آ رہا ہے، ایک تو تاجکستان کا اور دوسرا ایران کا۔ جی اہمیت تو ان کی اس لیے زیادہ ہے کیونکہ طالبان نے جس طرح کی کابینہ اناؤنس کی ہے جی تو اس کا تو مغربی دنیا کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے تسلیم کیے جانے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے زیادہ تر انحصار اب افغانستان کی اس حکومت کے مستقبل کا وہ پڑوسی ممالک اور روس اور چین جیسی طاقتوں پر ہوگا۔ صحیح، اچھا بالکل ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے کہ افغانستان کے حوالے سے ہمیں سب سے زیادہ جو سننے کو مل رہا ہے کہ افغانستان کے پاس حکومت چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس سلسلے میں جو چین نے 3 کروڑ 10 لاکھ ڈالر امداد کا اعلان کیا ہے، یہ کتنی مددگار ثابت ہو سکتی ہے نئی حکومت کے لیے؟ دیکھیے ایک تو اس میں کوئی شک نہیں کہ چین بہت بڑی طاقت ہے اور بن گئی ہے، اور کئی میدانوں میں وہ امریکہ کے مقابلے میں آ گیا ہے، لیکن ابھی تک جس طریقے سے امریکی خرچ کرتے تھے تو اس طریقے سے چین کو اب اتنا ایگریسیولی چین خرچ نہیں کرتا، امداد نہیں دیتا، چین زیادہ تر انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ جی دوسرا، امریکہ کی طرف سے جب اس طرح کے انیشیٹو ہوتا ہے تو اس میں فوراً پورا ویسٹ، یورپ اور برطانیہ بھی اس کے ہمنوا بن جاتے ہیں۔ تو افغانستان کو پچھلے سالوں کے دوران جتنی امداد ملتی رہی اور جس طریقے سے امریکہ سے اور اس کے مغربی اتحادیوں کی طرف سے، تو یہ ابھی جو چین کی اناؤنسمنٹ ہے یہ میرے خیال میں اس کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور بہت زیادہ ضرورت بھی زیادہ کی ہے، ضرورت بہت زیادہ کی ہے، کیونکہ افغانستان کی اپنی اکانومی وہ تو اب ان کی اپنی جو ریونیو ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اچھا صحیح ہے صافی صاحب، یہ جو کابینہ کا اعلان کیا گیا، حکومت کا اعلان کیا گیا، اس میں 15 افراد کا تعلق جنوبی افغانستان سے ہے جس کو ہم گریٹر کندھار ریجن کہتے ہیں، یعنی کندھار والی سائٹ سے ہے۔ اس کے علاوہ یورپی یونین نے ایک اعتراض اس پر یہ اٹھایا ہے کہ یہ ملٹی ایتھنک براڈ بیسڈ گورنمنٹ نہیں ہے، آپ اس اعتراض کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ درست اعتراض ہے؟ دیکھیے افغان طالبان انکلوسیو کی اپنی تعریف کر رہے ہیں اور دنیا جو ہے انکلوسیو گورنمنٹ کی اپنی تعریف کر رہی ہے۔ افغان طالبان کہتے ہیں کہ جی اب دیکھیں ہم نے تو ڈپٹی وزیر اعظم بھی ایک ازبک کو بنا دیا ہے، آرمی چیف بھی ہم نے ایک تاجک کو بنا دیا ہے، اور پھر 2-3 وزارتیں بھی تاجکوں کو دی ہیں، اور بھی ازبک کو حکومتی عہدے ملے ہیں، تو وہ اس کو انکلوسیو کہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ سب طالبان ہے، کیونکہ ویسٹرن دنیا اور ایون پاکستان جیسے ممالک بھی نان طالبان جی وہ انکلوسیو کی بات کرتے تھے، تو وہ یہ تھا کہ بالکل جو پچھلے حکومت کے لوگ ہیں یا ایسے لوگ حامد کرزئی اور ان جیسے کہ جو حکومت کا حصہ نہیں تھے لیکن اس سسٹم کا حصہ تھے، تو ایک تو وہ ان کی نمائندگی چاہتے